بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اور شہریت 8ویں جماعت کی سبق نمبر 6 تحریک آزادی کے دور کا آغاز۔ اعتدال پسند اور انتہا پسند کے بعد ہم اب دیکھیں گے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال انگریزوں نے ہندو مسلم کے درمیان نفرت کا بیج بو کر فوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وائس رائے لارڈ کرزن نے اسے بڑھاوا دیا۔ بنگال کے ایک وسیع صوبے تھا۔ انتظامی سہولت کے اعتبار سے اس صوبے کے انتظام میں دشواری کا بہانہ بنا کر لارڈ کرزن نے سن 1905 میں بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ مشرقی بنگال اور ہندوؤں کی کثیر آبادی والا مغربی بنگال ایسے دو حصوں میں بٹ گیا۔ تقسیم کے ذریعے ہندو اور مسلم سماج میں پھوٹ ڈال کر قومی تحریک کو کمزور کرنا اس کا پوشیدہ مقصد تھا۔ ونگ بھنگ تحریک۔ نہ صرف بنگال بلکہ پورے بھارت میں اس تقسیم کی مخالفت میں رائے عامہ بیدار ہوئے۔ 16 اکتوبر یعنی تقسیم بنگال کے دن کو قومی یوم ماتم کے طور پر منایا گیا۔ پورے ملک میں مذمتی جلسوں کے ذریعے حکومت کی مذمت کی گئی۔ ہر طرف وندے ماترم کا گیت گایا جانے لگا۔ اتحاد کی علامت کے طور پر راکھی بندھن کی تقریب منعقد کی گئی۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کر کے طلباء کثیر تعداد میں اس تحریک میں شریک ہوئے۔ سریندر ناتھ بنرجی، آنند موہن بوس، رابندر ناتھ ٹیگور اور ونگ بھنگ تحریک کی قیادت کی۔ اس تحریک کی وجہ سے قومی جماعت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہ قومی تحریک بن گئی۔ بیت میں نانی کی لہر دیکھ کر سن 1911 میں انگریزوں نے بنگال کی تقسیم رد کر دی۔ قومی جماعت کے 4 نکاتی پروگرام۔ سن 1905 میں ہونے والی قومی جماعت کے اجلاس کے صدر رکن کونسل گوکھلے تھے۔ انہوں نے ونگ بھنگ تحریک کی حمایت کی۔ سن 1906 کے اجلاس کے صدر دادا بھائی نوروجی تھے۔ دادا بھائی نوروجی نے پہلی مرتبہ اسٹیج سے سوراج کے لفظ کا استعمال کیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے پیغام دیا کہ متحد کرو، خوب کوشش کرو اور سوراج حاصل کرو تاکہ آج جو لاکھوں برادران وطن مفلک الحال بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بچایا جا سکے اور ترقی یافتہ ملک میں بھارت کو اس کا مقام واپس دلایا جا سکے۔ اس اجلاس میں قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے سوراج، سودیشی، قومی تعلیم اور بائیکاٹ کے 4 نکاتی پروگرام کو منفقہ طور پر منظوری دی۔ سودیشی تحریک کی وجہ سے ہم خود مختار اور خود کفیل بن سکتے ہیں۔ سودیشی طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں ملک کا سرمایہ، وسائل، ذرائع، نفری قوت اور دیگر تمام قوانین یکجا کرنا ہوگا جس سے ملک کی ترقی ممکن ہوگی۔ ولایتی اشیاء کا اور مال کا بائیکاٹ پہلا مرحلہ ہے جبکہ ولایتی حکومت کا بائیکاٹ اگلا مرحلہ قرار پایا۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بائیکاٹ کے ذریعے انگریز حکومت کی جڑوں پر وار کیا جا سکتا ہے۔ انتہا پسند اور اعتدال پسندوں میں اختلاف رائے۔ قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس میں نظریاتی اختلافات سن 1907 کے صورت کے اجلاس میں انتہا کو پہنچ گیا۔ اعتدال پسندوں کی کوشش تھی کہ سودیشی اور بائیکاٹ کے تجاویز ترک کی جائے جبکہ انتہا پسندوں کی کوشش تھی کہ اعتدال پسند اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں۔ گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، فیروز شاہ مہتا جیسے اعتدال پسند رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ انتہا پسند قومی جماعت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لالا لاجپت رائے نے مفاہمت کی کوشش کی۔ تلک کا خیال تھا کہ قومی پلیٹ فارم ہے، اس میں پھوٹ ڈالنا مناسب نہیں۔ اجلاس کے وقت کشیدگی بڑھ گئی اور باہمی موافقت نہ ہو سکی۔ آخرکار قومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس تقسیم ہو گئی۔ انگریز حکومت کا جبر و استبداد۔ ونگ بھنگ تحریک کے بعد شروع ہونے والی زبردستی عوامی احتجاج سے انگریز حکومت بے چین ہو گئی۔ اس احتجاج پر قابو پانے کے لیے حکومت نے جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی۔ عوامی جلسوں پر قانونی پابندی عائد کی گئی۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی گئی۔ اسکول کے طلباء کو مارا پیٹا گیا۔ اخبارات پر مختلف پابندیاں لگائی گئیں۔ حکومت پر تنقید کرنے کے الزام میں کئی چھاپہ خانے پریس ضبط کیے گئے۔ مضمون نگاروں اور مدیروں کو جیل ڈال دیا گیا۔ حکومت نے انتہا پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ بنگال میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ انقلابیوں نے گولیاں چلانا، بم سے حملہ کرنا جیسے طریقے اپنائے۔ ان بم کے حملوں کی حمایت کیسری اخبار کے کرنے والے لوک مانیہ تلک کو حکومت نے غداری کا الزام میں گرفتار کرکے 6 سال کے لیے میانمار کے منڈالے جیل میں بھیج دیا۔ بھوپین چندر پال کو سخت قید کی سزا دی گئی اور لالا لاجپت رائے کو پنجاب سے شہر بدر کر دیا گیا۔
مسلم لیگ کا قیام۔ ونگ بھرن تحریک میں قومی جماعت کو عوام سے ملنے والی زبردست حمایت دیکھ کر انگریز حکومت بے چین ہو گئی۔ انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو پالیسی پر دوبارہ عمل کیا۔ انگریزوں نے اس خیال کی تشہیر شروع کی کہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں میں علیحدہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ برطانوی حکومت کو اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے مسلم سماج کا اعلیٰ طبقہ کے ایک وفد نے آغا خان کی قیادت میں گورنر جنرل لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ لارڈ منٹو اور دیگر برطانوی افسران کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے سن 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مورلے مونٹو قانون۔ انگریز حکومت کے کاموں کے خلاف بھارتی عوام میں بے اطمینانی تھی۔ عوام کا خیال تھا کہ بھارتی عوام کی بدحالی کی اہم وجہ انگریز کی معاشی پالیسی ہے۔ کرزن کے جبر و استبداد، تعلیم یافتہ بھارتیوں کو ملازمت نہ دینا، افریقہ میں بھارتیوں کے ساتھ ناروا سلوک اور ان وجوہات کی بنیاد پر عوام میں بے چینی میں اضافہ ہوا۔ بھارتیوں نے اس بے اطمینانی کے زخم کی عارضی مرہم پٹی کے لیے سن 1909 میں مورلے منٹو اصلاحات قانون نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت مجلس مقننہ میں بھارتی نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور چند نامزد بھارتی نمائندوں کو مجلس مقننہ میں شامل کرنے کی گنجائش نکالی گئی۔ اس قانون کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ علاقائی انتخاب کی منصوبہ بندی کی گئی۔ برطانیہ کی اس امتیازی پالیسی نے بھارت میں نفاق کا بیج بو دیا۔ لکھنؤ معاہدہ۔ سن 1916 میں قومی جماعت کے لکھنؤ اجلاس میں لوک مانیہ تلک کی قیادت میں قومی جماعت کے اختلافات مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس سال قومی جماعت اور مسلم لیگ کے درمیان مصالحت ہوئی۔ اسے لکھنؤ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی رو سے بھارتی قومی جماعت نے مسلمانوں کا علیحدہ علاقائی انتخاب کو منظور کر لیا۔ اس طرح مسلم لیگ نے بھی بھارت کے سیاسی حقوق کے حصول میں کانگریس کا ساتھ دینا قبول کیا۔ ہوم رول تحریک۔ سن 1914 میں جب تلک منڈالے جیل سے رہا ہوا، اس وقت پورے یورپ میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس جنگ کے اثرات براہ راست بھارت پر بھی ہوئے۔ روزمرہ ضروریات کی اشیاء کے دام بڑھنے لگے۔ انگریز حکومت نے بھارتیوں پر مختلف پابندیاں عائد کیں، جس سے بھارتیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ ان حالات میں ڈاکٹر اینی بیسنٹ اور لوک مانیہ تلک نے ہوم رول تحریک شروع کی۔ اپنا انتظام حکومت اپنے طور پر خود انجام دینے کو ہوم رول کہتے ہیں۔ اسے خود مختار حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں بھی نوآبادیات کے نظام کے خلاف اس قسم کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس بنیاد پر بھارتی ہوم رول تحریک نے برطانیہ سے خود مختار حکومت کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ، لوک مانیہ تلک نے پورے ملک کے طوفانی دورے کر کے خود مختاری کا مطالبہ عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے بڑے شدومت کے ساتھ کہا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں۔ پہلی عالمی جنگ اور بھارت۔ یورپ کے جنگی حالات، بھارت کے عوام میں پھیلی ہوئی بے اطمینانی اور ہوم رول تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، ان حالات میں انگریزوں کو بھارتی عوام کا تعاون حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس لیے برطانوی حکومت نے اصلاحات میں پیش قدمی کے طور پر بھارتیوں کو کچھ سیاسی اختیارات دینے طے کیے۔ سن 1917 میں وزیر بھارت لارڈ مانٹیگو نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت بھارت کو بتدریج خود مختاری کا حق اور حکومت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ لوک مانیہ تلک نے اعلان کیا کہ اگر حکومت بھارتیوں کے مطالبات کے سلسلے میں ہمدردی اور مفاہمت کا طریقہ اپنائیں گے تو بھارت کے عوام بھی حکومت کی مدد کرے گی۔ لوک مانیہ تلک نے اس اعلان کو جوابی تعاون کہتے ہیں۔ مونٹیگو چیمسفرڈ قانون۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے بھارت میں دستوری اصلاحات کے لیے قانون بنایا، جسے مونٹیگو چیمسفرڈ قانون کہتے ہیں۔ اس قانون کی رو سے اہم محکمے بھارتی وزراء کے سپرد کیے گئے، لیکن مالیات، محصول اور داخلہ جیسے اہم عقبے گورنر کے قبضے میں تھے۔ سن 1919 میں قانون کی رو سے بھارتیوں کے درمیان ذمہ دار حکومت بنانے کا مطالبہ ہوا، اہمیت نہیں دی گئی۔ اس قانون نے سب کو امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لوک مانیہ تلک نے اس قانون پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوراج نہ ہی اس کی بنیاد۔ تمام بھارتیوں میں احساس پیدا ہوا کہ حکومت کو جھکانے کے لیے تحریکوں کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ بھارت ایک نئے احتجاج کے لیے تیار ہو گیا۔